حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا تعالی ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کو جاتے ہوئے جب زمین کربلا پر گزرے، بے انتہا روئے اور فرمایا، خاندان نبوت کے شہزادے یہاں روکے جائیں گے، یہاں ان کی سواریاں بیٹھیں گی، یہاں کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ نوجوان شہید ہوں گے جن پر زمین و آسمان روئیں گے پر وعدے وفا ہوں گے۔ جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کربلا 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 اپنے دلوں کو تھام کر سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب یزید کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے فراغ ہو گیا، اس نے ولید کو جو مدینہ منورہ میں اس کی جانب سے والی تھا لکھا کہ حسین سے بیعت لے۔ ولید نے امام علی مقام کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس تشریف لے گئے۔ ولید نے امام علی مقام کو یزید پلید کا خط سنایا اور بیعت کے لیے زبانی بھی عرض کیا۔ امام علی مقام نے یزید کی شراب خوری، زناکاری اور فسق فجور کے سبب صاف صاف انکار کر دیا اور یہاں سے مکہ معظمہ کا ارادہ فرما دیا۔ پھر دوبارہ ولید نے بلا بھیجا، فرما دیا صبح ہو لینے دو، اور یہ ارادہ فرما لیا کہ رات میں ما اہل و عیال کے مکہ معظمہ کو کوچ کیا جائے گا۔ جس شب میں امام علی مقام نے مکہ معظمہ کا عزم فرمایا ہے، امام علی مقام روضہ انور میں اپنے جد کریم کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر رہے۔ آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور تشریف لائے ہیں۔ امام کو کلیجے سے لگا لیا، فرماتے ہیں وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ اقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ سلام عرض کر کے سر جھکا لیا۔ اپنے چاہنے والے جد کریم کا فراق، یہ ایک ایسا خیال تھا کہ امام علی مقام کا دل بھر آیا اور زارو قطار رونے لگے۔ جب وطن قدموں پر لوٹتی ہے کہ نہ جائے اور غربت دامن کھینچتی ہے کہ دیر نہ لگائیے، مجبوریوں کا تقاضا ہے کہ جلد چلیے۔ رات کے 3 پہر گزر چکے ہیں، لوگ اپنے اپنے مکانوں میں بے خبر پڑے سو رہے ہیں۔ سارے شہر میں سناٹا ہے، کہیں کسی کے بولنے کی آواز کان تک نہیں آتی، مگر اس وقت اہل بیت کے مکانوں میں چہل پہل ہے، جاگ ہو رہی ہے، سفر کی تیاریاں ہیں، سواریاں کسی جا چکی ہیں۔ امام علی مقام کے بھانجے اور اہل و عیال سوار ہو رہے ہیں۔ ادھر امام علی مقام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، ادھر نبوی زادوں کا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ اہل بیت رسالت میں سے صرف محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور بی بی سغرا امام مظلوم کی صاحبزادی یہاں باقی ہیں۔ امام علی مقام ہی کا کام تھا یہ برکت والا قافلہ جس قدر آگے بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر مدینہ طیبہ کی پیچھے رہ جانے والی پہاڑیاں اور مسجد نبوی کے بلند مینار سر اٹھا اٹھا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے اور زبان حال سے عرض کرتے رہ گئے کہ اے عظمت والے امام، محبوب خدا جیسے جد کریم کا قرب اور خاتون جنت جیسی ناز اٹھانے والی ماں کا پڑوس اور امام حسن جیسے بھائی کا ہمسائیگی کیوں ترک فرما دی، مگر یہاں جتنا جتنا رات اپنا تاریک دامن سمیٹتی جاتی ہے، اسی قدر اہل بیت رسالت کا یہ مختصر قافلہ تیزی کے ساتھ مکہ معظمہ جانے والی راہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے امام علی مقام مدینہ طیبہ سے دور نکل گئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے۔ کوفیوں کو جب مدینہ منورہ کے تمام واقعات کی اور امام علی مقام کے مکہ معظمہ آ جانے کی اطلاع ہوئی تو مختلف لوگوں نے پے در پہ 150 خط بھیجے کہ ہم سب آپ پر اپنا جان و مال قربان کر دینے کے لیے
تیار ہیں، آپ یہاں آ جائیے۔ اور امام علی مقام کو اس درجہ یقین دلا دیا کہ امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا اور یہ فرما دیا کہ تم اگر ان کے ارادوں میں خیر اور نیت میں خلوص پاؤ تو مجھے اطلاع کرنا، میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں اور تم ان سے میری بیعت لینا۔ اسی مضمون کا خط اہل کوفہ کے نام لکھ کر امام مسلم کو دے دیا۔ امام مسلم جب کوفہ میں داخل ہوئے، کوفیوں نے نہایت عزت سے استقبال کیا اور کم و بیش 18,000 کوفی امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور امام مسلم کو اپنی وفاداری کا ایسا کامل ثبوت دیا کہ انہوں نے امام علی مقام کو خط لکھ بھیجا، تمام جان نثار ہیں، ہر طرح قربان ہونے کو تیار ہیں، آپ بے تکلف تشریف لے آئیے۔ ادھر یزید کو اطلاع کر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو کوفہ بھیج دیا ہے، وہ برابر لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر حاکم کوفہ، جو بظاہر کچھ لوگوں کو ان کی بیعت سے روکتے اور ڈراتے دھمکاتے ہیں اور باطن میں ان سے ملے ہوئے ہیں، چنانچہ یزید پلیت نے فوراً بدنماد ابن زیاد کو، جو ان دنوں میں حاکم بصرہ تھا، حاکم کوفہ کر کے بھیجا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ اس نے کوفہ میں آ کے دیکھا امام مسلم کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے۔ اس نے اپنی عیاری سے امرائے کوفہ کو روپیہ دے کر اور بعض کو ڈرا دھمکا کر اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اب امام مسلم کا کوئی مونس و مددگار نہ رہا، ناچارگی آپ نے ایک مکان میں پناہ لی۔ کوفیوں کے غول امام مسلم پر حملہ کرتے، مگر وہ خدا کا شیر اور شیر خدا کا بھتیجا، وہ شجاعت کے جوہر دکھاتا کہ کوفیوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ آخر کار لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے، ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ اس بد نہاد نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ امام مسلم نے صرف یہ وصیت فرمائی کہ میرے ساتھ کوفیوں کے اس طرز عمل کی امام علی مقام کو اطلاع کر دینا۔ جس دن امام مسلم کوفہ میں شہید کیے گئے، اسی روز امام علی مقام مکہ معظمہ سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ جب یہ خبر مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 8ویں ذی الحجہ کوفہ کا قصد فرما لیا تو عمر بن عبد الرحمن نے اس ارادے کا خلاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑی عاجزی سے ہر چند روزہ کوفیوں کی جناب کے ساتھ بے وفائیاں یاد دلائیں اور کہا کہ آپ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب میں رہیے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو خیر خواہ جانتا ہوں، مگر میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں، عرض کی بیویوں اور بچوں کو تو نہ لے جائیے۔ یہ بھی منظور نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس زار زار رونے لگے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، آپ نہ مانے۔ انہوں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر فرمایا، اے شہید ہونے والے امام، میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہے کہ ایک مینڈھے کے سبب سے مکہ معظمہ کی بے حرمتی کی جائے گی، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں۔ اپنے دنیا سے گزر جانے والے بھائی کی وصیت یاد آتی ہے۔ ادھر ان جلیل القدر صحابہ کی منت و سماجت کا بھی لحاظ ہے، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام کے ناکہ کو قضا مہار پکڑے اس میدان کی جانب لیے جاتی ہے جہاں پر سبھوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کیے جانے کا سامان جمع کیا گیا ہے۔ امام علی مقام مکہ معظمہ سے چل دیے۔ راہ میں فرزوق شاعر ملے، ان سے کوفیوں کا حال پوچھا، عرض کی کہ ایک خاندان نبوت کے چشم و چراغ ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں اور تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ ادھر امام دادی بطحا سے باہر ہوئے، ادھر ابن زیاد بدنہاد کو خبر ہو گئی۔ اس نے کوفہ کے نواح میں مختلف مقامات پر فوجیں اتار دیں
امام علی مقام نے قیس بن مسہر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کو بھیجا۔ یہ قادسیہ پہنچ کر ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے۔ پھر کوفہ میں ابن زیاد بدنہاد کے پاس بھیج دیے گئے۔ اس مردود نے کہا اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پر چڑھ کر حسین کو گالیاں دو۔ وہ خاندان رسالت کا سچا جان شمار چھت پر گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ حسین آج تمام جہان سے افضل ہیں۔ وہ محبوب خدا کے پیارے بیٹے بطول زہرا کے لال اور جناب علی کے نونہال ہیں۔ میں ان کا قاصد ہوں، انہی کا حکم مانوں گا۔ پھر کہا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت ہے۔ آخر اس لعین نے جل کر حکم دیا کہ چھت سے گرا کر شہید کر دیے جائیں۔ اس وقت اس وعدۂ الفت کے متوالے کا دل امام علی مقام کی طرف متوجہ ہوا اور التجا کے لہجہ میں عرض کر رہا ہے۔ یہ برکت والا قافلہ اور بڑھا اور ابن اشعت کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت امام مسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ جائیے، مگر مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا کہ ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے اور خون ناحق کا بدلہ لیں گے، یہاں مسلم مرحوم سے جا ملیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ اشنائے راہ میں آ ملے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے۔ یہ اس غرض سے ارشاد ہوا تھا کہ لوگ اس لیے ہمراہ ہوئے تھے کہ امام علی مقام ایسی جگہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیعت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سوا ان چند بزرگان خدا کے جو مکہ معظمہ سے ہم رکاب تھے سب نے اپنی اپنی راہ لی۔ موضع اشراف سے کچھ ہی بڑھے تھے کہ ایک سواروں کا لشکر ادھر آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو معلوم ہوا 1000 سواروں کے سردار بنا کر اس غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار کو بد کردار ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ اس مقام پر چونکہ ٹھیک دوپہر ہو چکا ہے، یہاں امام علی مقام کے ساتھیوں نے سواریوں کو پانی پینے کی غرض سے کھول دیا ہے اور ساتھ ہی نماز ظہر ادا کرنے کا خیال ہے۔ امام علی مقام نے حر سے دریافت کیا کہ اپنے ہمراہیوں کو تم نماز پڑھاؤ۔ امام علی مقام نے یہاں ایک پرزور تقریر کی جس میں حق اپنی طرف ہونا ثابت کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اگر تم مجھے اطمینان دلاؤ تو میں تمہارے شہر کو چلوں ورنہ واپس جاؤں۔ حر نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے اس پر مامور ہوں کہ آپ کو وہاں لے جاؤں، لہٰذا دن بھر تو میں آپ کے ہمراہ رہوں گا، البتہ شب میں آپ زنانہ خیمہ میں قیام کرنے کے عذر سے جدھر چاہیں چلے جائیں، میں تعرض نہ کروں گا۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ ایک سوار کوفہ سے آتا ہوا ملا جو حر کے نام ابن زیاد کا اس مضمون کا خط لایا تھا کہ حسین پر سختی کر، جہاں کھلے میدان میں پانی سے دور ٹھہریں اور یہ قاصد تجھ پر برابر مسلط رہے گا تاکہ مجھے تیرے طرز عمل سے مطلع کرتا رہے۔ حر نے خط امام کو سنایا اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ یہاں امام علی مقام کے ساتھیوں میں مشورہ ہونے لگا حتیٰ کہ دن ختم ہو گیا اور محرم کی دوسری رات کا چاند اپنی ہلکی ہلکی روشنی دکھانے لگا۔ دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ٹھہرے، اندھیرا بھی بڑھ گیا تھا اور دونوں طرف شمعیں روشن ہونے لگیں۔ امام علی مقام کے ہمراہیوں نے امام مظلوم کو اس بات پر تیار کر لیا ہے کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے کسی طرف چل دیں۔ تاریخ رات خاندان نبوت کے چاند تاروں کو اس امر میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ رات زیادہ آ گئی ہے، زمانہ پر نیند کا جادو چل گیا ہے، لشکر حر پر نیند بلند ہوئی ہے۔ امام علی مقام جنہوں نے اتنی رات اس موقع کے انتظار میں جاگ جاگ کر گزاری ہے، کوچ کی تیاریاں فرما رہے ہیں، عورتوں بچوں کو سوار کر دیا گیا ہے۔ اب یہ مقدس قافلہ اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا ہے
کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے۔ باقی رات سواریوں کو تیز چلاتے گزری ہے۔ اب تقدیر کی خوبیاں کہ مظلوموں کو صبح ہوتی ہے تو کہاں کربلا کے میدان میں یہ محرم کی 2 تاریخ اور عمر بن سعد اپنا ناپاک لشکر لیے ہوئے سامنے دریائے فراق کے گھاٹیوں پر 500 سوار بھیج کر ساقی کوثر کے بیٹے پر پانی بند کر دیا ہے۔ امام علی مقام کے سمجھانے سے ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھ بھیجا۔ اس شکی نے ابن سعد کو حلیم مزاج خیال کیا اور گلزار مصطفی کے نوک شگفتہ پھولوں پر سختی کرنے کے لیے سمر ذل جوشن کو کوفہ سے روانہ کیا اور اس مضمون کا خط ابن سعد کے نام لکھ کر دیا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو حسین پر سختی کر انہیں میرا مطیع بنا کر یہاں بھیج دے۔ تو اگر میرے حکم کی تعمیل کرے تو انعام پائے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کی کمان میں دے دے۔ شمر نے جب ابن زیاد کو خط دیا اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو نے ہی کام بگاڑا، ورنہ میں جانتا تھا کہ صلح ہو جائے گی اور حسین ہرگز اطاعت قبول نہ کریں گے۔ خدا کی قسم ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ شمر نے پوچھا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولا جو ابن زیاد نے لکھا ہے۔ بالا آخر 9 محرم کو دن شام کے وقت کوفیوں نے حملہ کیا اور امام علی مقام خیمہ ازہر کے سامنے رونق افروز ہیں۔ آنکھ لگ گئی ہے اپنے جد امجد کو خواب میں میدان کربلا۔ قافلہ اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا ہے کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے دیکھا ہے کہ لخت جگر کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھ کر فرما رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ تم ان قریب ہم سے ملنا چاہتے ہو، اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرنا۔ جوش و مسرت سے آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ دشمن حملہ آوری کا قصد کر رہا ہے۔ جمعہ کے خیال سے اور پسماندوں کو وصیت کرنے کی غرض سے امام علی مقام نے 1 رات کی مہلت دی گئی۔ امام علی مقام نے پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرما رہے ہیں صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے، باخوشی تمام اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں پاؤ چلے جاؤ، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہ کریں گے۔ یہ سن کر امام علی مقام کے بھتیجے عرض کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ ہم آپ نہ ہوں اور ہم باقی ہوں۔ امام مسلم کے بھائیوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں مسلم کی شہادت کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں گے؟ یہ کہیں کہ اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر بھائیوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، اور ہمیں نہیں معلوم ہمارے چلے آنے کے بعد ان پر کیا گزری۔ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنا جان و مال، بال بچے سب آپ پر فدا کریں گے اور آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ امام علی مقام نے اس رات کچھ ایسے اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ ہے، بے کسی اور بے بسی کی ایک پوری تصویر تھا، زمانہ صبح و شام خدا جانے کتنے عزیزوں دوستوں کو قتل کرتا ہے، اور اس واقعہ کی دل خراش آواز حضرت زینب کے کان میں پہنچی، صبر نہ ہو سکا، آخر بے تاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑی، کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی، آج میری ماں فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، آج میرے باپ علی دنیا سے گزرتے ہیں، آج میرے بھائی حسن کا جنازہ اٹھتا ہے، اے حسین اے گزرے ہوئوں کی نشانی اور پسماندوں کی جائے پناہ، پھر غش کھا کر گر پڑی، اللہ اکبر۔ آج مالک کوثر کے گھر میں اتنا پانی بھی نہیں کہ بے ہوش بہن کے منہ پر چھڑکا جائے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، بہن اللہ سے ڈرو،
اور صبر کرو، جان لو سب زمین والوں کو مرنا ہے اور سب آسمان والوں کو گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو فنا ہے۔ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنی چاہیے۔ آخر کار یہ مہلت کی رات بھی گزر گئی اور آنے والے تمام دنوں میں زیادہ درد طلوع آفتاب کے ساتھ ہی نمودار ہو گیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ وہ بلا انگیز تاریخ ہے جس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند نونہال 3 دن رات بھوکے پیاسے رہ کر کوفیوں کے جور و جفا کا شکار ہوں گے۔ یہ وہی دن ہے جس میں خاتون جنت کے خاندان کا ہر نوجوان ایک ایک کر کے فردوس بری میں داخل ہوگا۔ جمعہ کی سحر محشر زامنہ دکھاتی ہے۔ امام علی مقام خیمہ سے برآمد ہو کر اپنے 72 ساتھیوں کا لشکر ترتیب فرما رہے ہیں، جن میں 32 سوار ہیں اور 60 پیادے ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہیں اور تمام حجت کے لیے لشکر اعدا کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے برادران ملت، حق اتباع کرنے کے لائق ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں وہ ہوں، میرے جد امجد نے تمہیں کلمہ طیبہ پڑھایا ہے، مسلمان کیا ہے۔ اس کا صلہ تم یہ دے رہے ہو کہ مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر پانی بند کر رکھا ہے، میرے قتل پر آمادہ ہو، خون کے پیاسے ہو رہے ہو۔ تم اگر حق پر آؤ تو سعادت پاؤ گے، ورنہ جو کرنا ہے کر گزرو۔ بس اس تقریر کا ختم ہونا تھا کہ اشقیائے کوفہ کا ٹڈی دل لشکر ان 72 انفاس قدسیہ پر جھپٹ پڑا اور موت کا بازار گرم ہو گیا۔ نزدیک والے تلوار اور نیزہ چلاتے اور دور والے تیر برساتے، مگر جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جاناران اہل بیت کا ایک ایک آدمی اس جاں بازی اور سرفروشی سے لڑا کہ آج دنیا میں ایک نظیر قائم کر دی اور دفتر شہادت کو اس اصول پر مرتب کر دیا کہ پہلے جاں نثار اپنی جانیں قربان کر لیں، پھر بعد میں جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں تشریف لے آئیں گے۔ یہ مٹھی بھر لشکر جمع سے پرسرے پیکار ہے، لڑتے لڑتے جمعہ کی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ نماز کی مہلت چاہی، ان بے دینوں نے قبول کر لیا۔ نماز کے بعد پھر بدستور میدان کا بازار گرم ہو گیا اور خاندان نبوت کے فدائی بڑے شوق و ذوق سے اپنی جانیں قربان کرنے لگے۔ ان مقدس گروہ کا ایک متنفس بھی لشکر اشقیاء پر حملہ کرتا تو سارے لشکر میں ہل چل پڑ جاتی۔ روح روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ جب حر زخمی ہو کر گرے، امام علی مقام کو آواز دی، امام علی مقام بے قرار ہو کر تشریف لے گئے اور سخت جنگ کرنے کے بعد اٹھا لائے، زمین پر لٹا دیا اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر پیشانی اور رخساروں کی گرد امن سے پوچھنے لگے۔ حر نے آنکھ کھول دی اور اپنا سر امام کے زانوں پر پا کر مسکرائے اور عرض کی کہ حضور اب تو مجھ سے خوش ہیں۔ فرمایا ہم تم سے راضی ہیں، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ حر نے یہ مجدہ سن کر امام پر نقد جانی نثار کیا۔ حر کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ہم میں امام کی حفاظت کرنے کی طاقت نہ رہی تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے جیتے جی امام علی مقام عرش مقام کو کوئی صدمہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے تمام رفقا ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور میدان کربلا میں اب صرف جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر آنے لگے۔ لڑائی کا یہ منظر بڑا قابل دید منظر ہے۔ اب وہ مقدس اور پاک نفوس شمشیر وقف ہو کر میدان میں آ گئے ہیں جن کی شجاعت کا چرچا آسمان کے رہنے والے فرشتوں اور زمین کے بسنے والے انسانوں میں ہے۔ اس وقت اگر کربلا کا میدان جنگجو بہادروں سے بھرا ہوا ہے تو قضائے آسمان کو ملائکہ نے آ کے بھر دیا ہے۔ ایک طرف اگر شہدائے سلف کی روحیں اس خونی منظر کو دیکھنے آ گئی ہیں
تو دوسری طرف خود سرکار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر گوشوں کے صبر و ثبات، بصالت و شجاعت کا نظارہ فرمانے تشریف لے آئے ہیں، تو جوانان اہل بیت ایسے جرأت مندانہ حملے کر رہے ہیں کہ ادھر شہدائے کرام کی روحیں بے اختیار جزاک اللہ کہہ اٹھتی ہیں، ادھر صف ملائکہ کی آفرین سے ہوا گونجنے لگتی ہے، محمدی کچھار کے شیر جدھر حملہ کرتے ہیں ادھر کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، کوئی بھیڑوں کے گلے کی طرح بھاگتے نظر آتے ہیں، مگر دشمن کے بے شمار لشکر سے یہ گنتی کے سادات کوبار کب تک لڑتے، آخر کار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں، اب امام مظلوم تنہا رہ گئے ہیں۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چوتھے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو، جو عوام میں علی اصغر مشہور ہیں، گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔ ایک شکی نے ایسا تیر مارا کہ گود ہی میں ذبح ہو گئے ہیں۔ امام علی مقام نے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی کہ الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ قیامت کا دردناک نظارہ ہے کہ جس کے دیکھنے کے لیے حوریں جنت سے نکل آئی ہیں، فرشتوں نے ہوا پر ہجوم کیا ہے اور خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے اپنے لاڈلے حسین کی قتل گاہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ ریش مبارک اور سر اطہر کے بال گرد میں آئے ہوئے ہیں اور مقدس آنکھوں سے آنسوں کا تار بندھا ہوا ہے۔ دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جس میں شہیدوں کا خون جمع کیا گیا ہے، اور اب مقدس دل کے چین پیارے حسین کے خون بھرنے کی باری ہے۔ اب چاروں طرف سے امام مظلوم پر، جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلہ میں اکیلا کر کے لایا ہے، نرگا ہوا امام دہنی طرف حملہ فرماتے تو دور تک سواروں کا نشان نہ رہتا، جس طرف تشریف لے جاتے دشمنوں کو میدان چھوڑنا پڑتا۔ خدا کی قسم وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان تھی جیسے بکریوں کے گلے پر شیر آ پڑتا ہے۔ لڑائی نے طول کھینچا ہے، دشمنوں کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں، ناگاہ امام کا گھوڑا بھی کام آ گیا۔ پیار ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں حملے کرے، اور فرماتے کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں خدا کی قسم میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا باعث ہو۔ جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا، لشکر سے بولا تمہاری مائیں تم کو روئیں، کیا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کو قتل کرو۔ اب چاروں طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریک کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھا گئے ہیں۔ ذرا بن شریک کیمی تمیمی نے بائے شانہ مبارک پر تلوار ماری، امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، 33 زخم نیزے کے اور 36 گھاؤ تلوار کے لگے ہیں، اور تیروں کا تو شمار ہی نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخعی شکی ناری جہنمی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا۔ مردود نے خولی بن یزید سے کہا سر کاٹ لے، اس کا ہاتھ کا نیا سنان ولد الشیطان بولا تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا۔ امام علی مقام شہید تو ہو گئے، بے گناہ بچوں نے تیر کے نشانے کھا کر گود میں دم دیا۔ وہر استقلال و ثابت قدمی کہ یہ کچھ منظور کیا، مگر ایک فاجر کی بیعت کو منظور نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام عالم میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کا دل امام علی مقام کی عظمت سے پر نہ ہو۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، جو وعدے کیے تھے وہ وفا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے اس مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے دیے ہوئے دین اسلام کا پرچم ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔